अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। दो कमसिन बच्चियों के कत्ल का घनौना और अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ अपनी सगी बेटियों को, और वो बेटियां भी कोई लड़कियां भी नहीं है, बच्चियां हैं, नन्ही कलियां हैं, छोटी छोटी हैं। एक की उम्र है 6 साल और दूसरी की उम्र है सिर्फ 4 साल। इनको कत्ल कर देती है। पुलिस ने जब इस डाइन माँ को पकड़ा और पूछा, बीबी क्यों कत्ल किया तुमने अपनी बेटियों को, इतनी छोटी छोटी बेटियां? तो इसने वजह ये बताई कि मेरा पूरा खानदान इन दो बच्चियों की वजह से छूट गया। मैं क्या करती, अगर इनको मारती ना तो करती क्या? मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सब मुझे छोड़ चुके, मुझे कोई नहीं बुलाता। मैं अपनी माँ के घर गई, मैंने दरवाजा खटखटाया बहुत, मैं काफी देर खड़ी रही, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वजह सिर्फ ये दोनों थी, तो मैंने इन दोनों को मार दिया। पुलिस ने पूछा, क्या मतलब इन दोनों की वजह से हुआ? वजह बताओ, क्या वजह है जो तुम बेटियों पर इल्जाम लगाई जा रही हो? आखिर कर क्या दिया है इन छोटी छोटी दो बेटियों ने? और ये तो कुछ कर भी नहीं सकती। जनाब डाइन माँ बच्चियों के मुतालिक वो हकीकत बताती है, वो वजह अनाथ भी सुनाती है। यकीन करें, न वजह सुनकर समझ आती है, न कभी इससे पहले मैंने ऐसी वजह सुनी है। पता नहीं पागल हो गए लोग, कर क्या रहे हैं। इस वजह अनाथ को जानने के लिए और इस केस को समझने के लिए आपको मेरे साथ जाना होगा इस केस के बैकग्राउंड पर। तो चलिए, टोबा टेक सिंह का ये वाकया है, और ये वाकया पेश आया है इलाका रजाना में। मोहम्मद रफीक एक फैमिली का सरबरा है और इसकी बीवी का नाम है यास्मीन। यास्मीन जो है वो 3 बच्चों की माँ है। बेटा सबसे बड़ा है, साद नाम है, 9 साल का है। ईमान उसके बाद आती है, 6 साल है। और फिर एक बेटी दुआ है जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। तो ये 3 बच्चे हैं। ये फैमिली बड़ी खुशहाल फैमिली है। एक दिन यास्मीन अपने तीनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जाती है कुछ दिन गुजारने के लिए, चूंकि बच्चे बार बार जिद करते हैं नानो घर जाने के लिए। यास्मीन की वालदा का नाम है रहमत बीबी। यास्मीन का एक ही भाई है दुनिया पर और ये अकलौता भाई है। इसका नाम है मोहम्मद रमजान। अब मोहम्मद रमजान जो है वो शादीशुदा है और अल्लाह ने रमजान को एक बेटा भी अता किया है जिसका नाम इन्होंने हसनैन रखा है। और हसनैन जो है वो 5 साल का है, यानी कि छोटा है। अब जहां पर मैंने बहन की बात की, तो यास्मीन की जो एक बहन है वो है शहरबानो, और शहरबानो जो है उसकी अभी तक इन्होंने शादी नहीं की, वो अनमैरिड है और इसी घर में रहती है। हसनैन अपने घर का लाडला तरीन बच्चा है। चूंकि नस्ल वैसे ही बहुत प्यारी होती है दातकों को, तो हसनैन इनका वारिस है, नस्ल है, और है भी एको एक। तो बहुत ज्यादा ये इसको प्यार करते हैं, इसकी हर बात को मानते हैं, इसके साथ लाड करते हैं। यास्मीन अपने तीनों बच्चों को लेकर माँ के घर जब गई रहने के लिए, तो घर वाले भी खुश हुए और ये बच्चे भी खुश थे। अब ईमान और दुआ ये दोनों चूंकि उम्र में छोटी थी, इन दोनों की अपने कजन हसनैन के साथ बहुत बनती थी। ये मिलकर खेलते, खाते, पीते और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। एक दिन हसनैन, ईमान और दुआ ये तीनों बच्चे छत पर खेल रहे हैं। खेल ही खेल में हसनैन को धक्का लग गया, और धक्का लगने की वजह से ये सीढ़ियों से उलटता 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 जमीन तक आ गया, रिड़ता रिड़ता। और जब ये नीचे गिरा तो इसका सर फट गया। 5 साल का बच्चा है, सर वैसे ही नरम है, फट गया। घर में कोहराम मच गया, झगड़ा, बातें, हाय हाय हमारा लाडला हसनैन, हमारा लाडला हसनैन। पकड़ा, प्यार किया और फौरन से उसको पानी पिलाने के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने फौरन से बच्चे को इंजेक्शन लगाया, ब्लड को रोका और फिर इसकी बैंडेज कर दी दवाई लगाकर, और कहा कि अब आप इसको घर लेकर जा सकते हैं। घर ले आए। घर लाने की देर थी कि सबका इतना इतना मुंह बना हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं और खूब तमाशा लगा, झगड़ा हुआ। दादी ने कहा, हसनैन की दादी ने कहा, खबरदार आज के बाद तुम हमारे घर पर आई, अपनी बेटियों की तरबियत करो यास्मीन, इनको तमीज सिखाओ। क्या किया है तुमने आज तक? इतनी बड़ी हो गई है, तमीज नहीं सिखाई तुमने? किस कदर बदतमीज हैं कि धक्का दे दिया इन्होंने मेरे हसनैन को, और वो भी बेचारे का सर फट गया। पहले ही उसकी जान कोई नहीं गया, ऊपर से उसको फेंक दिया नीचे। शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया, ऐसा ना हो कि कहीं मेरे बच्चे को कोई अंदरूनी चोट आ गई हो। पीछे कर लो अपनी बेटियों को मेरी नजरों के सामने से। बहुत बदतमीज है अपने बाप की तरह। माँ को कहा, माँ जी बस कर दे, क्या हो गया आपको? आप बोलती चली जा रही हैं, बच्चे हैं, खेल खेल में लग गई, कोई जानबूझ के तो नहीं मारी।
میری بیٹیوں نے رمضان اور شہر بانو، ماں نہیں صرف بلکہ یہ دونوں بہن بھائی بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آ کر یاسمین سے کہا، یاسمین نکلو یہاں سے۔ خبردار، جو ہماری ماں کو جواب دیا، ایک تو حسنین کا سر پھاڑ دیا اور اوپر سے لڑتی ہو کھڑے ہو کے وکالت کرتی ہو اپنی بیٹیوں کی، نکلو یہاں سے۔ یاسمین بڑی افسردہ ہوئی، سیڈ ہوئی کہ یہ کر کیا رہے ہیں میرے بہن بھائی، اپنے بچے پکڑے اور واپس آ گئی اپنے گھر۔ شوہر کو آ کے سب کچھ بتایا، پریشان ہو کے دکھی ہو کے کہ یہ دیکھو کیا کیا انہوں نے۔ اگلے دن دل تو مچل رہا تھا، ظاہر ماں باپ تھے، اگلے دن فون پکڑا اور فون کیا اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، کہیں سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ ان تمام لوگوں نے اس کے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد سوچا کہ اب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، سب ایزی ہو گئے ہوں گے، شوہر کے ساتھ گئی اپنی والدہ کے گھر، دروازے پر کھڑی ہے اور سوچتی ہے کہ ضرور دروازہ کھولیں گے، میں منا لوں گی ماں کو، ماں کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ دروازے کو نوک کیا، کوئی جواب نہیں، پھر سے نوک کیا کہ شاید میں نے ایسا کھٹکھٹایا ہے، اندر آواز نہیں گئی، پھر کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنا تو دور کی بات ہے، اندر سے ایک گرج والی آواز آئی اور یہ کہا گیا، کیا کرنے آئی ہو دوبارہ یہاں پر؟ چلی جاؤ یہاں سے، کون سی زبان میں تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہاں نہیں آنا، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو چکا۔ یاسمین بہت دکھی ہوئی، کافی دیر تک دروازے پہ کھڑی رہی کہ شاید ترس آ جائے، دروازہ کھول لیں، لیکن والدین کے گھر کا دروازہ نہ کھلا اور پھر شوہر کے ساتھ شرمندہ یاسمین واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ننھی بیٹیوں کو بلایا، کندھے سے جھٹکا اور کہا، نہیں چھوڑوں گی اب تم دونوں کی وجہ سے میرا مائکا چھٹ گیا مجھ سے، نہ یہ حسنین کو دھکا دیتی گراتی، نہ آج میری ماں مجھے کہتی کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے، یاسمین تم پاگل تو نہیں ہے، تمہارے والدین تو لگتا ہے پاگل ہو چکے ہیں، تم بھی ہو گئی ہو کیا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھکا دینا ہے، گرانا ہے، سر پھٹنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تم تو کم از کم سمجھو، اگر کوئی اور نہیں سمجھ رہا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میری بیٹیوں کو کچھ مت کہو۔ 13 اگست کو رات کے 7 بجے رفیق کام سے آیا گھر پر اور آ کر پوچھا، یاسمین کیا حال ہے؟ بچے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ یاسمین کہتی میں ٹھیک ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، بیٹیاں اندر سو رہی ہیں اور بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا تھا۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دن بھر کے حال چال کرتا ہے اپنی بیگم سے اور کہتا ہے کافی دیر ہو گئی مجھے آئے ہوئے، 2 گھنٹے تو ہو گئے، اٹھی نہیں ہے ابھی تک بیٹیاں۔ تو یاسمین آگے سے کہتی ہے، اگر اٹھی ہوتی تو یہیں پر ہوتی نا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں اٹھی۔ کہتا ہے اچھا، اس کو اندر کھڑبڑی سی مچتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، اٹھتا ہے اور اٹھ کر سیدھا بیٹیوں کے پاس چلا جاتا ہے، اندر کمرے میں بیڈ پر جا کر آواز دیتا ہے، دعا اٹھتی نہیں ہے، دوسری کو اٹھاتا ہے وہ بھی نہیں اٹھتی، پاس جاتا ہے قریب اور ہلکا سا ہلاتا ہے، ہلنے پر بھی بچیوں نے کوئی آواز نہ دی، نیند ختم نہ ہوئی۔ تو پھر آگے ہو کر فوراً سے دونوں بچیوں کی سانسیں چیک کی، بند، دھڑکن چیک کی، بند، نبض چیک کی، بند، اور جسم کو جب ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ چیخنے لگتا ہے، یاسمین کیا ہوا ہے میری بیٹیوں کو؟ مجھے کچھ بتاؤ، کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ تو ہل ہی نہیں رہی ہیں، اور ان کی تو سانس ہی نہیں چل رہی، تم آرام سے بیٹھی ہوئی ہو، تم نے بتایا نہیں مجھے۔ یاسمین کہتی ہے مجھے کیا پتا، ٹھیک ہی تو سوئی تھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا کے، اب مجھے تو نہیں پتا کہ سوئی گئی ہیں۔ فوراً سے اپنی دونوں بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی تو بچیاں ہیں، دونوں کو گودی اٹھاتا ہے، ہمسائے کی بائک کھڑی ہوتی ہے، ہمسائے کو کہتا ہے یار بھاگنا ہے ہسپتال، جلدی کرو۔ ہمسایہ بائک چلاتا ہے اور بیٹیوں کو لے کر پیچھے بیٹھ گیا اور فوراً ہسپتال پہنچا، ڈاکٹرز کو بتایا کہ یہ میری بچیاں ہل ہی نہیں رہی ہیں۔ ڈاکٹرز نے دونوں بچیوں کو اسٹریچر پر ڈالا، اندر لے گئے اور جا کے چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ دونوں بیٹیاں 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ آپ لوگ تو بہت لیٹ یہاں پر لے کر آئے ہیں، ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اور دوسرا، اس کی گردن ذرا چیک کریں، آپ باپ ہیں؟ باپ نے کہا جی بالکل میں باپ ہوں۔ کہتی اس کی گردن چیک کریں، اس کی گردن پر نشانات ہیں، کسی نے اس کا گلا دبایا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، مار دیا ہے۔ باپ فوراً سے گردن کو جب چیک کرتا ہے تو باقاعدہ انگلیوں کے نشانات اس پر پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر ہسپتال میں تو پھیلی، ساتھ میں چوکی تک بھی چلے گئی اور نفری وہاں سے آ گئی اور آ کر پوچھ گچھ کی کہ معاملہ ہے کیا۔ اب رفیق جو ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے، کہتا اچھا اب سمجھ آ گئی مجھے کہ میری ننھی پریوں کے ساتھ ہوا کیا۔ پولیس کہتی ہے ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہتا ہے اچھا یہ جو بول رہی تھی نا کہ میں نہیں چھوڑوں گی، میری بیوی یاسمین، تم دونوں کی وجہ سے میرے ماں باپ کا گھر بند ہو گیا،
یہ وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے گھر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. کیسے اتنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا کمرے میں لیٹے لیٹے گلا دبا اور مار دیا؟ کوئی باہر سے تو آیا نہیں. تو یہ یاسمین کا کام ہے، ان کی سگی ماں کا. اس کو بہت غصہ تھا ان بچیوں پر کیونکہ والدین کا گھر ان کی وجہ سے چھوٹا. یہ کہنا تھا یاسمین کا. پولیس کہتی ہے آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو کہتا ہے چلیں آئیں میں لے کر چلتا ہوں. گھر لے کر جاتا ہے پولیس کو. آگے یاسمین آرام سکون سے 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو نہیں پتا اس نے کیا حرکت کی ہے. پولیس آئی لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ اور آ کر بی بی کو پکڑا، گرفتار کیا اور تھانے لے آئے. اب تھانہ ہے جناب رجانہ. یہاں پر ایک FIR درج کی گئی جس کا مدعی بنا یہ سگا باپ رفیق. اب اس کیس کے 2 رخ ہیں، ذرا دھیان سے سنیے. ایک وہ جو میں نے پورا وقوع آپ کے سامنے بیان کیا. اس کیس کے دوسرے رخ میں شوہر رفیق بتاتا ہے کہ ایک مسئلہ اور بھی چل رہا تھا یاسمین کا اپنے مائکے کے ساتھ. وہ یہ کہ یہ جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگتی تھی اور وہ دیتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کوئی حصہ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے. یہ گھر آئی، یہ ڈپریشن فیل کرنے لگی، اینزائٹی فیل کرنے لگی، گمسم رہنے لگی. میں نے بہت سمجھایا لیکن میری بات اس کو سمجھ نہیں آئی. ڈپریشن میں چلی گئی، جاتی گئی اور ڈپریشن میں آ کر اس نے کر دیا ہے اپنی بیٹیوں کو. بھائی سامنے 2 بچیاں، معاملہ، کیس، پولیس، تفتیش، اقبال جرم سب تو ہو گیا. آپ نے کہا کہ کیوں نہ اسی موقع پر 2 ہوئے ہوئے معاملہ گرما گرم ہے، جائیداد کا نام لے لو. تاکہ یاسمین تو گئی اندر، اب پیچھے سے چلو حصے کا تماشا تو شروع ہو. کتنا حصہ آئے گا؟ یعنی اکثر اوقات ہمارے ہاں فیملی پالیٹکس میں کچھ آدمی اور کچھ عورتیں موقع کا بڑا اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں. جھگڑا ہوا ہونا بہن بھائیوں کا، شوہر، سالہ، ادھر سے ساس، کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے نہیں پھلچڑی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پیسے کسی طریقے سے آنے چاہیے. یہاں تک اس کیس کی تمام تفصیلات ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر اپنی پرسنل اوپینین دینے جا رہی ہوں، اپنی رائے دینے جا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے بچیاں اس دنیا سے گئیں، ماں نے مارا، معافی ہے ہی کوئی نہیں. بھگتنا ہے یہاں بھی، قبر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. بچیوں کا واقعی کوئی قصور نہیں تھا. بچے کھیل کھیل میں گر جاتے ہیں، انہوں نے جان کے نہیں پھینکا حسنین کو. یہ بھی بات بالکل درست ہے. لیکن بچیوں کو اس طرح سے گلا دبا کر مارا اور سگی ماں نے مارا، یہ بڑی جہالت کی بات ہے. کیا اولاد سے زیادہ پیارا والدین کا گھر تھا؟ میں نے تو اکثر یہ سنا کہ جب لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنی اولاد بہت پیاری لگتی ہے. بھائی ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں یاسمین کی کس قسم کی نیچر تھی کہ اس کو اپنی اولاد ہی بری لگنے لگ گئی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے 2 رخ ہیں. اوپینین میں نے اپنی دے دی، پولیس نے کرنی ہے تفتیش اور بتانا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے.